السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم قیامت کی مزید نشانی کے متعلق پڑھیں گے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، تو وہ میں آپ کو حدیث پاک دکھاؤں گا ریفرنس کے ساتھ کہ حدیث پاک میں قیامت کے متعلق کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو حدیث پاک کے مطابق جو ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرش یعنی قتل کی فراوانی ہوگی۔ تو یعنی کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا جس میں جو ہے ہمارے پاس علم کو اٹھا لیا جائے گا اور قتل وغیرہ بھی ہوں گے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جلد نمبر 2، تو صفحہ نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ یعنی کہ قاتل جو قتل کر رہا ہے، وہ قتل جو کر رہا ہوگا اس کو نہیں پتا ہوگا میں کیوں قتل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ نہ ہی مقتول ہے جو قتل ہو رہا ہے، وہ جو شخص، ٹھیک ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میں جو ہے وہ کیوں قتل ہوا ہوں نا، ٹھیک ہے، جس میں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں قاتل کو میں کیوں قتل کر رہا ہوں، بس وہ قتل کر رہا ہے۔ اس لیے جو مر رہا ہے، جو مقتول ہے، جو مر رہا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں کیوں جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہوں۔ اچھا، قاتل و مقتول دونوں جو ہے وہ نار میں ہوں گے، نار مطلب جہنم میں ہوں گے۔ صرف 2 حدیث پاک ہو گئی، یا 8 جو ہے وہ قیامت کی نشانی کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تیسری جو ہے وہ آپ سنیے۔ حضرت حذیفہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک روز خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی خطبہ میں آپ قیامت تک ہونے والے واقعات بیان فرما دیتے ہیں۔ سرکار کے بیان فرمودہ واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پیش ہوتا تو میں اسے اس طرح پہچان لیتا ہوں جیسے کوئی انسان کچھ عرصہ نگاہوں سے اوجھل رہنے کے بعد سامنے آ جائے تو اسے شناخت کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقاعدہ جو بھی قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ دیکھیے گا، کہانی یہ ہے، جب تمہارے اہل حکومت بدترین ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اہل ثروت بخیل ہو جائیں، اور سلطنت کے معاملات عورتوں کی مرضی پر طے پائیں، اور آج کل آپ دیکھنے کہ عورتیں بھی جو وہ حاکم بن رہی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس اقوام کفر تمہیں اپنا لقمہ تر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو اس انداز میں بلائیں جیسے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے سیاست کی۔ اچھا، اسی طرح جب اسلام صرف بطور اسم یعنی نام کا نام، اور قرآن صرف رسم یعنی تحریر میں رہ جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ لوگ عمل نہیں کریں گے اس پر، مسجد آباد مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کے علماء زیر افلاک تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، فتنے انہی میں بیدار ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ تو یہ حدیث پاک ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ بیت المال، یعنی کہ بیت المال کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارا خزانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں مسلمانوں کا مال جمع کیا جاتا ہے اور پھر سلطنت کا نظام چلایا جاتا ہے نا، تو بیت المال ہوتا ہے۔ بیت المال کو لوگ اپنی ملکیت، ٹھیک ہے، اور آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ حکومت کا جو مال ہوتا ہے، جو بیت المال ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، لیکن اپنی ملکیت سمجھ رہے ہیں۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے، اپنی ملکیت امانت کو غنیمت، یعنی کہ جو شخص امانت رکھوا رہے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ غنیمت کا مال ہے، کیونکہ غنیمت کا مال تھوڑی نہ ہوتا ہے، وہ تو امانت ہوتی ہے، آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کو واقعی میں لوگ جو وہ اپنے وہ بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم زکوٰۃ کیوں دیں۔ اسی طرح علم دین حصول دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا، ٹھیک ہے، قرآن دین کا جو علم ہے وہ دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا۔ مرد بیویوں کے تابع دار، ماں کے نافرمان ہوں گے، دوست کو اپنا اور باپ کو غیر سمجھا جائے گا، مساجد میں شور گل ہوگا، یہ آپ کو پتہ ہی ہو رہا ہے، فاسق و فاجر قوم کے سردار بنیں گے، اور آج پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھائی جو گناہ گار ہوتا ہے، جو سنت پر عمل نہیں کرتا، قرآن حدیث پر عمل نہیں کرتا، فرض و واجب عمل نہیں کرتا، وہ ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر ملک کا یہی حال ہو رہا ہے تقریباً۔ انسان کے شر سے ڈر کر اس کی عزت کی جائے گی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں خوشامد کی جا رہی ہے اس کے شر سے ڈر بچنے کے لیے۔ ناچنے گانے والی عورت اور بازوں کا رواج ہوگا، اور آج یہ بھی ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اس پہ۔ لوگ امت کے بزرگوں پر لعنت کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی سیاست کی، لوگ کس کو گالی دیں گے، لعنت کس پر کریں گے؟ امت کے بزرگوں پر۔ اور آج آپ دیکھ لیں انجینئر مرزا جیسے لوگ آ چکے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی جو ہے وہ بزرگ جو ہے وہ کچھ ہے ہی نہیں، شے ہی کوئی نہیں ہے۔
یعنی کہ وہ لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، بزرگوں پر لعنت کرتے ہیں، ان کو برا بلا بولتے ہیں، اور کسی لوگوں پر جو ہے وہ ان کو برا بلا بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں ہونا غلط ہے۔ یعنی کہ 1400 سال گزر گئے یار، 1400 سال، 14 صدی، یعنی 12 صدیاں گزر گئی ان کو، یہ ابھی آدمی آئے، کل ہی پیدا ہوئے، اور آ کر تمام بزرگوں کو برا بلا بول رہا ہے، بس صحابہ کو مانتے، اہل بیت کو مانتے، باقیوں کو نہیں مانتے۔